الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل شانه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقال أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. محترم اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین جس کی ہم اور آپ اتباع کرتے ہیں، دین فطرت، دین اسلام، جسے اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے مناسب ترین ہونے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے منتخب فرمایا. اس دین کے اندر ہمارے زندگی جینے
کہ تمام طور طریقے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کی وضاحتیں فرما دی۔ عام حالات میں زندگی جینے کا کیا طریقہ ہو، جنگ اور بے امنی کا ماحول ہو تو کیا طریقہ ہو، مصائب اور مشکلات کا سامنا ہو تو کیا طریقہ ہو، آزمائشیں اللہ کی نازل ہوں تو کیا طریقہ ہو، نعمتیں میسر آئیں تو مومن کو ان نعمتوں کے بارے میں کیا خیال رہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے متعلق ہمارا ایمان کیسا ہو اور کن باتوں پر ہو۔ ہم اللہ کی حدود کی پابندی کریں، اس کے فرائض کی، اس کی منہیات کی، اور عادت ڈالیں اس کے مستحبات کی، کیونکہ اللہ کے قرب کا، اللہ سے نزدیک ہونے کا جو راستہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرائض کی پابندی اور اس کے مستحبات، جو اعمال اس کے یہاں پسندیدہ ہیں، اس کا جہاں تک ہو سکے اہتمام کرنے میں، اور یہ مان کر کے چلنا ہے کہ ہم اس جہان فانی میں عمل کے لیے برپا کیے گئے ہیں۔ یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جہاں کی نعمتوں کی، ان دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں بہت اونچی حیثیت ہے، دونوں کا کوئی مقارنہ ہی نہیں ہے، اور ان نعمتوں میں کوئی کمی یا ان کا زوال ممکن نہیں ہے، وہ ہمیشگی والی نعمتیں ہیں۔ اس جہان کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی ترغیب دی کہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی دی نعمتوں کو اپناؤ اور ان سے فائدہ تو حاصل کرو، لیکن نگاہ ہمیشہ اخروی کامیابی پر رہے، چاہے جتنی آسائشیں میسر آ جائیں، اللہ تبارک و تعالی کے حدود سے باہر مت نکلو، اور چاہے جتنی پریشانیاں گھیر لیں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ امید کو کبھی منقطع مت ہونے دو، اور ہمیشہ ایک خوف اور امید کے بیلنس کو، توازن کو بنا کر کے زندگی گزارو۔ نہ مصیبت کے وقت جزا فضا کرنے والے، گریبان چاک کرنے والے، چہروں پہ تماچا مارنے والے اور چیخو پکار مچانے والے بن جاؤ، اور نہ خوشی کے وقت جامع انسانیت سے باہر ہونے والے بن جاؤ۔ کیونکہ مومن انبیاء کی سیرت آپ پڑھ لیں، جب ان کو اللہ تبارک تعالی نعمتوں سے نوازتا تھا تو وہ اور زیادہ شکر ادا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کا اور زیادہ شکر بجا لاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب عرش بلقیس لا کر کے رکھ دیا جنات نے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ مومن کو جب اللہ کی نعمت ملتی ہے تو وہ اس کی طرف ایک اس نگاہ سے بھی دیکھتا ہے کہ کہیں یہ اللہ کی ڈھیل اور اس کی آزمائش نہ ہو جس کے بعد میری گرفت یقینی ہو۔ تو اس نعمت میں وہ اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق پہچانتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پورے لشکر کی زیادہ تر تیاریاں ان کے مال سے ہو گئیں۔ بیر روما جو یہود کا میٹھے پانی کا بیش قیمتی کنواں تھا، اپنے خالص مال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب بھی پریشانی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب اٹھتی عثمان ابن عفان کی طرف، ابوبکر صدیق کی طرف، عمر ابن الخطاب کی طرف، عبد الرحمن ابن عوف کی طرف،
اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کو انہوں نے نہیں توڑا۔ مال میں اپنے مسلمان بھائیوں کا حق پہچانا اور اسے اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنایا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان کی ان قربانیوں کی طرف دیکھ کر کے کہہ دیا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں اتنا کچھ کر دیا ہے کہ اب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ آخرت کی تیاری ان کی تھی۔ ہم آج کے دور میں ہر طرح سے آزمائش سے دوچار ہیں، کساد بازاری سے، اقتصادی طور پر آزمائش میں مبتلا ہیں، کاروبار کے مواقع نہیں ہیں، ملازمتیں نہیں ہیں، تنگی کا زمانہ ہے۔ دینی اعتبار سے ہمارے اوپر فتنوں کی یلغار ہے، شہوات کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، کہیں ہمارے دین پر شکوک و شبہات اٹھائے جاتے ہیں، عورتوں کو آزادی نہیں ہے، پردے میں مقید کر دیا گیا، خاتون خانہ بنا دیا گیا، گھر سے نکلنے کی پابندی ہے، کہیں ہمارے عقیدے کی آزمائش ہے کہ یہ بہت پچھڑی ہوئی قوم ہے، متخلف ہے، اس کو جدید دور کی ترقیوں اور جدید ٹیکنالوجی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دراصل ہم ان الزامات کو خاموشی سے سنتے اور برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ کمی ہماری ہے، ہمیں ہمارے دین کی صحیح معرفت نہیں ہے۔ بازار میں بکنے والے سامان جو اچھی طرح سے پیکنگ کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں، ان پر ہماری پہلی نگاہ انتخاب پڑتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ باہر کی فضائی آلودگی سے محفوظ ہیں، ان کو کوئی گرد و غبار اور انفیکشن کی دوسری چیزیں نہیں لگیں گی۔ اللہ کا یہ کرم ہے مسلمان عورتوں پر کہ اس نے ان کو ایسے ہی دنیا کی تمام مصائب اور فتن سے محفوظ کر دیا اور پردہ جیسی حشمت اور وقار والی چیز عطا کی۔ ایک مسلمان خاتون سے کسی دنیا پرست نے یہی سوال کیا تھا تو اس نے بہت اچھا جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ کے سامنے 2 ٹافیاں رکھی جائیں، ایک کا ریپر نکال کر کے کب کا پھینک دیا گیا، اس پر کتنی غبار اور کتنے جراثیم بیٹھے ہوں آپ کو اندازہ نہ ہو، اور ایک دوسری بہت اچھی طرح سے ریپ کی ہوئی چاکلیٹ ہو، آپ کون سی پسند کریں گے؟ تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے ہم ریپر والی پسند کریں گے۔ تو کہا جس کو کھا کر کے لذت چند منٹ کے بعد ختم ہو جائے اس میں اتنا احتیاط برتتے ہیں، اور جس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے اس کے لیے ایک بے حیا، بے پردہ اور دنیا کی چکا چوند کے پیچھے بھاگنے والی خاتون کو آپ پسند کرتے ہیں؟ لاجواب ہو گیا وہ انسان آج بھی یہ اعتراف کرتا ہے اپنے دل کی گہرائیوں سے کہ اسلام ہی اپنانے اور پیروی کے لائق مذہب ہے، قانع کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم جدید ٹیکنالوجی اور اس کے استعمال سے پیچھے ہیں؟ غور کی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو اس میں ایک آیت اتاری، لیکن اپنایا اس کو غیروں نے اور ہم نے اس کو فراموش کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا اتارا ہے، اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے ہم نے لوہا بھی پیدا کیا ہے جس میں بڑی طاقت ہے اور لوگوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ دنیا نے اس لوہے کی افادیت کو سمجھا اور اس کو طاقت کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا اور ہم سے کہیں آگے نکل گئے۔
اور ہم نے دین فراموشی، قرآن فراموشی، اللہ اور رسول کی تعلیمات کو بھلانے کے رویے کو اپنا کر خود کو پیچھے کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا تھا کہ اگر ہماری باتوں کو سمجھے اور یاد کیے رہو گے تو دنیا میں کبھی دوسری قوموں کے دستے نگیں بن کر، محتاج بن کر، ماتحت بن کر اور ان سے دب کر رہنے کی باری نہیں آئے گی۔ اعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغینا العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ۔ اسلام کے ذریعے سے ہی اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اسلام چھوڑ کر جب جب عزت تلاشنے جائیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ مصائب اور فتن کے وقت ایک مسلمان کا کیا رویہ، کیا موقف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپس کا کلمہ اور مسلمانوں کی جمعیت متحد ہو۔ سورہ انفال کی آیت پر غور کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا، واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اختلاف مت کرو۔ ولا تنازعوا فتفشلوا، نتیجہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دیا، آپس میں اختلاف رکھو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، تعلیمات ہیں، ایک ایک لفظ پر رک کر کے غور کرنے کی ضرورت۔ ہم کب رکیں گے اور کب غور کریں گے؟ جب ہمارے گھروں میں قرآن قیمتی جزدانوں میں سجا کر اور اچھے خوبصورت شیلفوں میں بند کر دیا جانے کے لیے، جبکہ قومیں جانتی ہیں کہ مسلمانوں کو اگر دنیا میں اپنے قابو میں اور زیر کر کے رکھنا ہے تو اس قرآن سے دور کر دو۔ وَاصْبِرُوا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اور صبر کرو۔ یہاں صرف واویلے ہیں۔ آج جو ماحول ہیں، جو حالات ہیں، جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، ان کے سامنے صرف واویلے ہیں، اور اسلام نے جو حکمت عملیاں سکھائی ہیں اس پر خال خال ہی عمل ہے، بہت کم۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا موقف ہونا چاہیے فتنوں کے تعلق سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت مسلمانوں کی پکڑے رہو اور بہت زیادہ جزع فضع اور واویلا مت کرو، بلکہ حکمت اور دانائی سے کام لو، کہیں تمہارے مخالفین کو تمہاری جذباتیت سے فائدہ نہ پہنچے۔ اور اس کے بعد اللہ پر توکل اور جائز اسباب کا اختیار کرنا۔ اللہ پر توکل کہ جس نے اس مصیبت سے ہم کو دوچار کیا ہے وہی ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ جو ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں آج ہم پر مسلط ہے، یہ آزمائش، یہ پریشانی کا دور، اگر ہم اللہ پہ توکل کریں اور اس کے جائز اسباب کو جو اس نے بتائیں اختیار کرنے کا اختیار کریں فتنوں کے زمانے میں۔ تیسرا موقع مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ اس میں بہت بڑھ چڑھ کر اور جذباتیت کے ساتھ حصہ نہ لیں، بلکہ تحمل کے ساتھ اور ان کے حق میں جو بہتر ہو، جو واقعی مفید ہو، ان اسباب کو اپنائیں۔ دعا مسلمان کا ایک بہت مضبوط ہتھیار ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں اور استغفار۔ اگر ہم کو یہ اعتراف ہے کہ واقعی یہ جو آزمائشیں ہمارے اوپر آج مسلط ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ، انابت اور استغفار کرنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تھی تو انہوں نے یہی سب سے پہلے کہا تھا کہ اللہ، میں نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟
انہ کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش نازل کرے گا، اور بارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے ہی ہم نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ جب آسمان سے بارش کا نزول ہوگا تو یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، زمین اپنی خیرات نکال دے گی، کھیتیاں اچھی ہوں گی، فصلیں پیداوار ہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ، نوح علیہ السلام نے تعجب سے اپنی قوم سے پوچھا تھا، لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ کا وقار، اللہ کا مقام، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو کیوں نہیں پہچانتے تم لوگ؟ اور ایسے موقعوں پر انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا، ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آسمان چھوتے ہوئے شعلوں والی آگ جلا کر اس میں ڈالنا چاہا، روایات میں آتا ہے کہ سیدھے اس آگ میں پھینکنے کی ان کو سکت نہیں تھی، تو جھولا یا مچان جیسی چیز بنا کر کے اس پر بیٹھا کر کے دور سے ڈالنے کی تدبیر کی۔ اتنی ہولناک آگ میں ڈالے جا رہے تھے اور زبان پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، بخاری اور نسائی کی روایت ہے کہ اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ادا کیا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو کہا جب لوگوں نے ان سے کہا کہ کفار قریش آپ کے لیے بہت بڑا لشکر اکٹھا کر رہے ہیں، آپ ان سے ڈریے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے بھی یہی کہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ واقعہ یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو ساتھ لے کر کفار کے تعاقب میں حمراء الاسد کے مقام تک گئے تھے، اور ابو سفیان اس طاق میں تھا کہ مسلمانوں کو ایک بار اور ہزیمت سے دوچار کرے۔ اس نے ایک قافلے کو جو اس طرف آ رہا تھا ان کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پر جب محمد اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی تو کہہ دینا کہ قریش ایک بہت بڑی جمعیت تمہارے لیے تیار کر رہے ہیں اور تم کو جڑ سے ختم کر دینے کا ارادہ رکھتے۔ ان لوگوں نے جب ملاقات کی اللہ کے رسول اور صحابہ سے تو یہی پیغام دیا، گھبرائے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب نے بیک زبان کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اور اگر اللہ کی کفایت اور اس کے ہمارے لیے کافی ہونے پر ہمارا یقین ہے تو ہم ان اعمال کی طرف توجہ کریں جو واقعی آزمائش کے وقت مومن کو ان آزمائش سے نکالنے کے لیے معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے انابت اور توبہ کیجیے، اللہ کے فرائض کی پابندی کیجیے، پنجگانہ نمازوں کو با جماعت مسجد میں حاضری دے کر ادا کیجیے۔ آپ کا یہ اجتماع، آپ کی یہ اجتماعیت، آپ کی اپنے دین سے یہ محبت اور یہ لگاؤ ایک پیغام ہوگا جو سڑکوں کے مظاہرے سے بہتر ہوگا کہ ہم امن پسند اور اجتماعیت پسند قوم ہیں، امن پسند اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر انسانیت کے رشتے سے بندھ کر رہنا جانتے ہیں۔ دوسری چیز اپنے گناہوں سے توبہ، اور تیسری چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ بندہ مومن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ٹیکنالوجی سے ہم پیچھے ہیں یہ تانا دیا جاتا ہے، میں نے ابھی کہا دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے اس سے کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے یا اس کو کسی
فوری دنیاوی نعمت سے جو اس کا مطالبہ ہوتا ہے، جو اس کی فریاد ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نواز دیتا ہے، یا اس دعا کو بندے مومن کے لیے توشہ آخرت بنا کر کے رکھتا ہے اور آخرت میں اس کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے قبولیت کے اوقات کو اپنا کر کے، جمعہ کے دن کی آخری گھڑی، عصر کے بعد کا وقت، رات کا وہ حصہ جو تہجد گزاری کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ منادی کرتا ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے اپنی بات رکھنے والا، اپنی فریاد رکھنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا ہو تو میں اس کو بخش دوں۔ ان اوقات میں اللہ کے حضور گریہ وزاری اور فریاد رسی کیجئے اور آپس کے رشتوں کو استوار کیجئے، اتحاد اور اتفاق پیدا کیجئے۔ میں نے سورہ انفال کی آیت سے جو بات بیان کی کہ وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف سب سے پہلے ختم کیجئے، چاہے وہ مسلکی اختلافات ہوں یا آپس کے رشتے ناطے کے اختلافات ہوں، ان اختلافات کو مٹا کر وحدت امت کی فکر کیجئے۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد نازل ہونے کے اسباب ہیں۔ ان کے بعد موقع اور ماحول کے نزاکت کے حساب سے جو اور تدبیریں کرنی پڑیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن جو اصل تدابیر ہیں، اصل اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ابتلاءات اور آزمائش کو دور کرتا ہے، پہلی نظر ان پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو